ٹھیک بات ہے مصدق صاحب، لیکن مصطفیٰ جو بات مصدق صاحب کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. وہاں پہ شاید تھوڑا کلیئرٹی کا مسئلہ ہو، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے. لیکن آگے کیسے بڑھنا ہے؟ یہ تو بیانیے کا مسئلہ ہے. ایک پاپولر پارٹی جو کہ ایک صوبے کے اندر حکمران ہے، اس کو ساتھ لیے بغیر آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اور خاص کر کے دہشت گردی کے اوپر تو کنفیوژن ہے یا پھیلایا جا رہا ہے؟ کنفیوژن دہشت گردی کے معاملے پر صرف پولیٹیکل کلاس میں نہیں رہی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت عرصہ اس کے اوپر ایک کنفیوژن رہی. اور اس میں اس سارے پیریڈ کے دوران ہم جیسے کچھ لوگ یہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے رہے کہ جناب یہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان میں تفریق مت کیجیے. کوئی گڈ نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اور بڑی ناگواری سے یہ باتیں سنی جاتی تھی، ان پر برہمی کا بھی اظہار کیا جاتا تھا، غداری کے فتوے بھی لگائے جاتے تھے. لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ جو لوگ بڑے محدود تھے، وہ لوگ جو یہ گفتگو کر رہے تھے، وقت نے انہیں ٹھیک ثابت کیا. جب طالبان نے کابل ٹیک اوور کیا تو اس کے تیسرے دن جو جیلوں کے دروازے کھلے اور ہزاروں کے حساب سے تحریک طالبان پاکستان کے قیدی وہاں سے رہا ہوئے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، تو تب لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ یہ لوگ تو اشرف غنی، کرزئی، ان کی حکومتوں کے اندر قیدی تھے، تو جن کو ہم بڑی چاہ سے لے کر آئے، انہوں نے یہ کیا کر دیا، یہ دروازے ان کے لیے کھول دیے. پھر بھی توقع یہ رہی کہ معاملات ٹھیک رہیں گے، قابو میں رہیں گے. پھر ہم نے ان کو واپس لایا، بسایا، ان کے حق میں دلائل دیے کہ یہ اچھے بچے بن کے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ریاست کی پالیسی تھی. صرف یہی نہیں، ہم تو خیر کچھ چیزیں سن کر حیران بھی ہوئے کہ انہیں اگر واپس بسایا جائے گا تو انہیں اسلحہ اٹھا کر چلنے کی اجازت ہوگی اور طرح طرح کی باتیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مقامی آبادیاں تھیں ان میں ایک بہت بڑا ری ایکشن آیا ان کو واپس بسانے کے حوالے سے، لائک سوات اور امن پاسون کے نام سے، اور لوگ باہر نکلے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ سینیٹرز جو ہمارے آپ کے پاس، آپ بھی سینٹ میں تھے، آ کے فریاد کرتے تھے بلوچستان اور کے پی کے کہ ان کو ٹرکوں میں لا کے آباد کیا جا رہا. آپ کو یاد ہے وہ تمام جو سینیٹرز تھے؟ تو ایک اور پھر جو پچھلے 3 سال گزرے اس میں یہ حقیقت بھی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ہمارے جوان شہید ہوئے، فوج کے، پولیس کے، ہمارے عام شہری شہید ہوئے. اور انہی تمام حملوں میں جو تحریک طالبان افغانستان وہاں سے اس نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہوا ہے، سیف سینکچری پرووائڈ کی ہوئی ہے TTP کو، جو پاکستان میں آ کے یہ کاروائیاں کر رہی ہے. تو اب یہ جو میسو پالیسی فیلئر تو ہو گیا. اب ہمارے لیے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ چیز طے کرنا ضروری ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے. بالکل. اب اس آگے جو ہم نے کرنا ہے اس میں جتنی بڑی کنسلٹیشن ہوگی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل. اور بہت اچھا جرگہ ابھی جو ہوا پشاور کے اندر، یہ میں زاہد صاحب آپ سے پوچھوں، جج صاحب یہ جو بات ابھی شفیع جان صاحب نے کی ہے، یا عوام کی جو بھی ایک سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج جیسے کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا کہ کوئی گڈ بیڈ نہیں ہے، مگر ہم ہی نے پہلے اس اعتماد کو کیسے واپس لایا جائے گا کہ اب کوئی پالیسی نہیں ہے، اور یہ عوام کو کیسے یہ دلایا جائے گا اعتماد؟ جی تھینک یو اسما فار دی انوائٹ. آئی تھنک جیسے ابھی مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے کہ وے فارورڈ، ورنہ تو ہم سکٹل ہی ہوتے رہیں گے ان چیزوں کے بیچ میں. جو وہاں سے پشاور سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی ڈائلاگ از اے پارٹ آف دی ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پروسیس. اور یہ جو طالبان کے ساتھ ہمارا اس وقت فریکشن چل رہا ہے، یہ فار دیٹ میٹر جو آگے تھوڑا سا بھی چلے گا بھی صحیح، اس میں یہ ٹرانزٹ ہوتے رہیں گے، ڈائلاگ بھی ہوتے رہیں گے، وار بھی ہوتی رہے گی. بٹ وار ڈائلاگ سے پہلے یو ہیو ٹو کریٹ اے کنڈیشن. پالیسی فیلیئرز اگر ہم اسی میں رہے، یا نیشنل ایکشن پلان میں بھی آپ دیکھ لیں جن کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو بند کمروں میں، اٹ از ناٹ لائک بند کو. یہ جو نیشنل ایکشن پلان بھی تھا، یہ زیادہ تر گورننس، ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ٹھیک ہونی تھی، جو اسٹیٹ کا سٹرکچر جو ٹھیک ہونا تھا، ٹو ایڈریس دی کور ایشوز، تاکہ پرولونگ پیریڈ کے لیے یہ ختم ہو جائے، اس کو رکھا جائے گا. اب بھی ڈائلاگ کی اہمیت کو کوئی ختم نہیں کر رہا جی، لیکن اگلے ڈائلاگ آپ کیا کریں گے؟ وٹ یو ہیو ٹو آفر دیم نا. آپ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ جب تک نہیں پہنچیں گے تو آپ سے کوئی بھی ڈائلاگ نہیں کر دے گا. پاورفل کبھی ابھی رشیا میں دیکھیں نا، پوٹن نے کوئی جنگ بند کر دی،
وہ کیونکہ پاورفل بیٹھا ہو تو اس نے کہا اور سکویز کرو. تو جو پاور میں ہوتا ہے یا جو بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے وار میں وہ پھر سکویز کرنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے سے لوگ آ رہے ہوں, وہ آپ کو مار کے جا رہے ہوں, اور آپ ان کے ساتھ کہیں کہ برابر کی سطح پہ آ کے ان سے بات. دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ کریں گے شہرازی صاحبہ کہ ہم اگر اس کو صرف پختون ایشو یا خیبر پختونخوا کا ایشو, دس از ناٹ اے سیکیورٹی سچویشن. یہ وی آر ان دا وار از اے نیشنل ایکٹیویٹی. یہ ایک نیشن نے لڑنی ہے نا, یہ بتانے میں ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ there is a polarization inside the country. اور وہ کیوں ہے polarization, یہ بھی تو بہت اہم سوال. دیکھیں بہت ساری چیزیں کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں پاپولر پالیسیز کے بجائے یا پاپولر پالیٹکس کے بجائے ہمیں اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کرنی ہوگی, پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہوگی, پاکستان کے لیے ہم نے اپنی آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا. پاکستان سینٹرک ہم سب نے ایڈجسٹ کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ رسپانسیبل ہے. اس وقت تک کسی پہ اگر الزام ہے بھی یا ویکنس ہے بھی تو اس کو اس وقت اس کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رکھیں, اس کو ایڈریس ضرور کریں, مگر لیکن اس پہ بیس کر کے ہونی چاہیے کہ ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ زیرو ٹالرنس رکھنا ہے, اور کوئی ہمیں گڈ اور بیڈ کی, جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ گڈ اور بیڈ نہیں. ابھی تو آئی تھنک وی ہیو لرنڈ ہارڈ وے. غلطیاں ہوئی ہیں, یہ پالیسی بالکل ہے کہ ابھی ہم نے افغانستان کا جہاں تک کانٹیکسٹ ہے وی آر ویری کلیئر کہ ابھی جو بات چیت بھی ہو رہی ہے, جو ہو رہا ہے, دیٹ از ویری کلیئر کہ اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پر ڈیل کیا جائے, نہ کہ گروپس میں یا سیکریٹریٹ ڈیوائڈ کے طور پہ یا اس طرح ایک نیبرنگ اسٹیٹ جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز آر ان پاور. بالکل. میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد بات کر لوں یا آپ ایک. جی بس میں صرف ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں جو سب سے پہلی کنفیوژن میرے خیال میں, ذاتی خیال میں, جو دور کرنی پڑے گی کہ افغانستان میں اس وقت دہشت گردوں کی حکومت ہے, وہ ایک لیجٹمیٹ رجیم نہیں ہے. میرا موقف ہم سے اور ملتا جلتا دوستوں کا موقف پہلے دن سے یہی رہا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. نمبر ایک, دہشت گردوں کی وہاں پر حکومت ہے, کلیئرٹی رکھیں اپنے ذہن میں. اور تیسری بات کہ ہم نے ان کے ساتھ جو انگیج بھی کرنا ہے تو ماضی کے ایکسپیرینسز کو بھی سامنے رکھیں کہ انگیجمنٹس کے نتائج کیا نکلے. بیرسٹر سیف صاحب میرے بھائی شفیع بھائی کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جو وہاں پر گئے. بہت سے ڈیلیگیشنز نے ان سے بات بھی کی. ان کا ایک نظریاتی ایجنڈا ہے. ان کا نظریاتی ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک مخصوص ذہنیت جو اسلام پر مبنی نہیں ہے اس کو پاکستان میں نافذ کرنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. بالکل. ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں پر جمہوریت لے کر آنی ہے, گریٹر پشتونستان لیکن ہم اپنے ملک میں. بالکل بالکل. اچھا میں شفیع اللہ جان صاحب, میں بریک لینا چاہ رہی ہوں, بریک کے بعد ضرور ہم اس پہ بات کریں گے. جو ایجنڈا لے کے تحریک طالبان پاکستان آگے بڑھ رہی ہے, جو کہ گریٹر پشتونستان کا بھی ہے اور پھر دیگر معاملات بھی ہیں, مذہبی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم شریعت کا نفاذ کریں گے اور شریعت وہ جو ووٹ چاہتے ہیں, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کلیئرٹی کے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں.